الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. تو چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف. میں قریبی ٹیلے پہ بیٹھا ہوا مٹی میں لکیریں کھینچ رہا تھا اور اپنی دنیا میں گم تھا کہ بابا جی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے. آج ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. میں نے ان کو سلام کیا. انہوں نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. ہاں بیٹا کیا بتاؤں. کیا ہوا؟ بیٹا آج ایک عورت کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر لرز رہی ہے. بعض لوگوں نے قبر کے ساتھ کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو قبر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں اور دھمک سنائی دی. میری تو جیسے چیخ نکل گئی ہو. میں نے کہا وہ خدایا پھر کیا ہوا بابا جی؟ بس بیٹا پھر انہوں نے ایک عالم دین سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میت کو نکال کے دوسری جگہ دفن کر دیا جائے. نئی قبر بھی بنائی گئی. وہ عالم صاحب خود تشریف لائے اور ان کی موجودگی میں پہلی قبر کو کھودا گیا. جوں ہی تختے ہٹائے گئے تو عجیب و غریب سی اس قدر تیز قسم کی بدبو آئی کہ مجھے قے کے دورے آنے لگے. میری طبیعت اس وقت سے اس قدر خراب ہے. پھر بابا جی پھر کیا ہوا اس کا؟ بیٹا قبر دوبارہ بند کر دی گئی اور اس میت کی مغفرت کے لیے سب نے دعائیں کی جس پہ آہستہ آہستہ لرزش ختم ہو گئی. ایسا کیوں ہوا بابا جی؟ بیٹا یہ غیب کی باتیں ہیں. میں کچھ خاص اس کے بارے میں تو نہیں جانتا مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ قبر عمل کا صندوق ہے. انسان عمل کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اس کی قبر کے سانپ اور بچھو بن سکتے ہیں. وہ کبھی دھیان ہی نہیں دیتا کہ زندگی کا ہر اچھا برا عمل اس کی قبر میں یا تو اس کے لیے راحت کا سامان بنے گا یا عذاب کا کوڑا بن جائے گا. پتہ نہیں لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں ختم نہیں ہو جانے. وہ تو ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑیں گے. وہ خود بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رب بھی بھول گیا. یہ اعمال تو قبر تک ساتھ آتے ہیں. انسان کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے، حقوق مارتے ہوئے، حرام مال کھاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، نماز روزے قرآن میں کوتاہی کرتے ہوئے، چغلیاں کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ اعمال میرے قبر میں کس صورت میں آ جائیں گے. اور جب یہ عمل قبر کے سانپ بنیں گے تو تب کون مجھے بچائے گا؟ یہ عمل قبر میں آگ بن جائیں گے تو کون وہاں میری مدد کرے گا؟ یہ اعمال قبر کے بچھو بن گئے تو کون میرے درد کی دوا لائے گا؟ وہ اللہ کے حقوق میں کمی کرتے ہیں یا اس کے بندوں کے حقوق مارتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. میں لاجواب سا کھڑا تھا. ارے بیٹا ہم تو اکثر ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہیں مگر سب سچوں سے زیادہ سچے ہمارے پیارے نبی ہمیں بتا چکے ہیں کہ کون سے عمل قبر کے عذاب کا سبب بنتے.
پھر بھی لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، قبرستان میں ہونے والے ایسے واقعات عام لوگوں کو نہیں بھی معلوم پڑتے، مگر سچے نبی کی بات تو سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ پھر وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ان کی قبر کو تنگ کر دیں، جو ان کی قبر کو بدبودار کر دیں، جو ان کی قبر میں عذاب کا سبب بن جائے؟ کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ میرے پاس بابا جی کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ شاید یہ دنیا ہے ہی ایسی چیز، اس کے دھوکے میں پڑ جانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو کر لیا وہ بس یہیں ختم ہو گیا، اور جیسے مجھے یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی طرح آگے بھی کسی نے نہیں پوچھنا۔ مگر یہ عمل ہونٹ کرتے ہیں، یہ بلاؤں کی طرح چمٹ جاتے ہیں، یہ ایسی جگہ آ کے انسان کو دبوچتے ہیں کہ جہاں سے پھر اس کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ ایسی جگہ پہ آ کے اس کو پکڑتے ہیں جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پہ آ کے اس کے لیے عذاب بنتے ہیں جہاں وہ کسی کی مدد حاصل نہیں کر سکتا، جہاں کوئی پولیس نہیں ہے جس کو کال کر لیں، جہاں کوئی ہسپتال نہیں ہے کہ جہاں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا لیں، جہاں کوئی سنگی ساتھی نہیں ہے جس سے اپنا دکھ بیان کر کے چلو اور کچھ نہیں تو اپنے دل کا بوجھ ہی ہلکا کر لیں۔ انسان ایسی جگہ آ کے پھنس جاتا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہے۔ یہاں آ کر جب وہ پکڑا جاتا ہے تو قریب کھڑے وارث بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی جان چھڑا کے بھاگتے ہیں۔ ہائے رے انسان، تو یہ بات زندگی میں سمجھ لے تو وہ کام لے کر کبھی یہاں نہ آئے جو تجھے اس قیامت تک کے گھر میں تنگ کرتے رہیں۔ کیا تو بھول جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے؟ میں سوچتا جا رہا تھا، بابا جی اپنی بات کر کے چلے گئے، اور میں اس زندگی پہ غور کرنے لگا کہ انسان کتنی تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ لاکھوں سالوں کے لامتناہی وقت میں ایک انسان کو جینے کے لیے کتنے سال ملتے ہیں؟ بہت مل گئے تو 70-80 مل جاتے ہیں۔ کروڑوں سالوں میں 70-80 سال کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ مگر اتنے تھوڑے ایسے عرصے میں بھی انسان کتنے جھمیلے پال لیتا ہے، کہیں کسی سے مقابلے کرتا ہے، کہیں کسی پہ زیادتی کرتا ہے، کہ کہیں کسی کو کاٹ کے پیچھے کرتا ہے اور خود آگے ہونے کی کوشش کرتا ہے، کہیں لالچ کرتا ہے، کہیں کبھی نہ ختم ہونے والے کینے پال لیتا ہے، کہیں نفرتوں سے اپنے دل کو بھر لیتا ہے، کہیں کبھی نہ معاف کرنے کی قسمیں کھا لیتا ہے، کہیں کسی سے ایسا بیر لے لیتا ہے کہ ساری زندگی اس کی باتوں کو ہی نہیں چھوڑتا، ساری زندگی کے گرجز پال لیتا ہے اور انہی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تب سوچتا ہے کہ یہ سب تو اس قابل نہیں تھا جس کے پیچھے میں اتنا کھپتا رہا، یہ تو واقعی اس لائق نہیں تھا کہ جس پہ میں نے زندگی کے اتنے دن گزار دیے۔ نفرتیں، حسد، کینے اتنے بڑے کر لیتا ہے کہ زندگی بھی ان کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے، زندگی بیت جاتی ہے، مگر یہ نفرتیں، کینے، بغض، یہ دوسروں سے کاٹنا،
یہ دل سے نہیں نکلتے. قبر میں جا کے احساس ہوا بھی تو کیا احساس ہوا؟ وہاں پہ جا کے اگر چاہا بھی کہ ان سب چیزوں کو دل سے نکال دیں تو نکال نہیں سکتے. پھر یہی میلا دل لے کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہوگا. یہی لالچ سے بھرا ہوا، یہی دل میں بڑا بننے کی خواہشیں، خواہش والا دل، نفرتوں سے بھرا دل، لالچ سے بھرا دل، دنیا کی چیزوں پہ ریجھا ہوا دل، کینوں سے بھرا ہوا دل، یہی لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا. کیا دیکھے گا اللہ اس دل میں؟ کتنی گھٹیا چیزیں پال رکھی تھی اور صرف اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے. میں سوچے جا رہا تھا مگر کہیں بھی مجھے کوئی سہرا نہیں مل رہا تھا ان باتوں کا. انسان کی کہانی کتنی مختصر ہے مگر اس کی خواہشات کتنی لمبی ہیں، اس کے دوسروں سے مقابلے کتنے زیادہ ہیں. انسان وہ سوچتا ہے جو پا نہیں سکتا، ان چیزوں کی خواہشات کرتا ہے جہاں تک پہنچ نہیں سکتا، اتنے لمبے منصوبے بناتا ہے جتنی اس کی زندگی نہیں ہے. اتنے پروگرام اس نے بنائے ہوتے ہیں، اتنے اس کے خواب ہوتے ہیں آئندہ زندگی کے لیے، جن دنوں کو اس نے دیکھا بھی نہیں کہ وہ ملنے بھی ہیں یا نہیں. میں اٹھا اور آہستہ آہستہ قدموں سے قبرستان کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. آج میں نے ارادہ کر لیا، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رکھوں گا. زندگی مختصر ہے، یہ وقت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس میں دوسروں کے لیے نفرتیں پالوں. میں اپنے ذہن میں ان سب لوگوں کو لے کر آیا جنہوں نے میرے ساتھ کبھی بھی کچھ برا کیا تھا، اور مٹا دیا اس بغض کو، نفرت کو جو ان کے لیے تھی. آج میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو کیا حاصل ہوگا مجھے یہ سب کچھ پالنے سے؟ او اللہ، شکر ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں یہ سب باتیں سمجھا دی، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی. الحمدللہ یہاں تک آج کی قسط مکمل ہوئی. اس سیریز میں کوشش یہی کی ہے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جن سے آپ اپنے لیے کوئی اصلاح کا پہلو نکال سکیں. اور جو آج بھی بات آپ کو بتائی ہے یہ بھی ایک خاتون کی جو قبر کی بات بتائی گئی ہے، سچا واقعہ کسی کے ساتھ ہوا ایسا. قبر کا بیان جو اقبال کیلانی کی کتاب ہے اس سے بہت سارے آپ کو واقعات بتائے گئے جو سچے واقعات ہیں. ان میں وہ لڑکی کا واقعہ بھی جس کو سانپ نظر آ رہے تھے اپنے مرنے وقت، اسی طرح جس کی قبر ٹیڑھی تھی وہ بھی، اور آج کا واقعہ بھی. صرف یہ ہے کہ ان کو اس سیریز کے اندر امبیڈ کیا گیا، ادروائز یہ واقعات بالکل سچے ہیں. اسی طرح حدیث سے کچھ چیزیں لی گئی ہیں اور جو حدیث میں قبر کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ اس میں انکلوڈ کی گئی ہیں. یہ سب آپ کو کوئی ڈرانے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کہانیاں سنانا مقصود ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان سے سبق لے کے اپنی اصلاح کرنی ہے. اور ہم نے اس وقت کے لیے جس کے لیے ہم اکثر سوچتے نہیں ہیں اور وہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، چاہے جلد آئے یا بدیر آئے مگر وہ آنا لازمی ہے. تو جب کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں تو اس کی تیاری کہاں سے کریں گے؟
تو اس سیریز میں کوشش کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو وہاں تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے اس کو یہاں پر اس میں بتا دیا جائے تاکہ ہم اس کو فکس کر سکیں. یاد رکھیے آخرت میں کامیابی اسی کو ملے گی جو رہتا تو اس دنیا میں ہے مگر جیتا آخرت میں ہے. اس کی سوچوں میں آخرت ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا پاتا ہے ہر مرحلے پہ. وہ خود میں محسوس کرتا ہے کہ میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے, میرے پیارے جا چکے ہیں, اب میں کیا کروں گا, کیا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے اسلاف میں سے کچھ ایسے بھی تھے اپنے گھر میں گڑھا کھود دیتے تھے, پھر اس میں لیٹ جاتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ہم مر گئے, اور پھر یہ سوچتے تھے کہ اب بتاؤ کہ کیا تمہاری خواہش ہوگی. اپنے آپ سے سوال کرتے تھے, پھر اپنے آپ کو خود ہی جواب دیتے تھے کہ میں یہ کرنا چاہوں گا, میں یہ کرنا چاہوں گا, میں یہ کرنا چاہوں گا. جتنے ساری ان کی باتیں ہوتی تھی نا, پھر وہ اٹھتے تھے, پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا, اب میں جا کے وہ کام کرتا ہوں. یعنی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کر جاتے تھے. تو ہم بھی سوچیں کہ اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو کیا کون سی چیزیں ہوں گی جو ہم فکس کرنا چاہیں گے. کیا میری خواہش ہوگی کہ میں اتنی عبادت کر لیتی, میں اتنے روزے رکھ لیتی, میں اپنی فلاں فلاں نمازیں فکس کر لیتی, میں فلاں نماز نہیں پڑھتی تھی وہ میں نے پڑھنی تھی, میں نے حجاب لینا تھا, میں نے حج کا سوچا ہوا تھا, میں نے فلاں کو معاف کر دینا تھا, یا فلاں سے معافی مانگنی تھی, یا قرض میں نے اس سے لیا تھا وہ میں نے ادا کرنا تھا, یا میں نے اپنی نیت کو خالص کرنے پہ کام کرنا تھا. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو سوچیں کہ میں مر چکی ہوں اور میری اس کے بعد کیا خواہش ہوگی. ہر ایک کی اپنی اپنی ہو سکتی ہے. یا اپنے آپ کو امیجن کریں میں دنیا سے چلی گئی ہوں, اب میں کیا کہوں گی کہ آئے کاش میں یہ کر لیتی, اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے کہ میں جا کے وہ کر لوں. اللہ تعالیٰ کبھی واپس نہیں بھیجے گا, یہ اس کی سنت نہیں ہے. لیکن آپ یہ امیجن کریں کہ اللہ نے مجھے واپس بھیج دیا اور مجھے اجازت دے دی کہ جاؤ جا کے جلدی جلدی فکس کر لو اپنی چیزوں کو. تو سوچیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھیں گے کہ مجھے چانس مل گیا. اس زندگی کو چانس ہی سمجھیں جو اللہ نے دے دیا, کہ میری گردن پکڑی گئی تھی اور اللہ نے چھوڑ دیا کہ جاؤ جاؤ, تمہیں ایک دفعہ اور موقع دیا جاتا ہے. مگر یہ کوئی کر سکتا ہے جو یہاں تک اپنے آپ کو لے جا کے سوچے. ہم نے اس سیریز میں کوشش کی ہے کہ آپ اندیکھی دنیا کی ایک جھلک ذرا سی دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اور چونکہ میں نے تو مطلب زندہ ایک بندے نے لکھی ہے تو وہ اتنا ہی لکھ سکتا ہے جتنا قرآن و حدیث سے لے کے یا جو واقعات ہیں ان سے لے کے لکھا جا سکتا ہے. اصل حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے, جو میں تو بیان کر نہیں سکتی, میں تو نہیں دیکھ کے آئی نا. وہ تو الگ دنیا ہے جس کی سختی کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اور میں نے جان بوجھ کے یہ کوشش کی ہے کہ ایسی چیز کو نہ لایا جائے کہ جس سے کسی کو بھی ڈپریشن ہو. تو ایسی چیز کو لایا جائے جس سے اصلاح ہو سکے. تو اس جھلک کو دیکھنے کے بعد آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مجھے کچھ بدلنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, یا مجھے جلدی کرنی ہے کچھ عمل کرنے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اچانک پکڑے جائیں اور اس کے بعد حسرتوں اور پچھتاووں کے سوا کچھ بھی نہ رہے. ایک بات اس سیریز میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس لڑکے نے کہا کہ اس قبرستان کا نام قبرستان نہیں حسرتوں کی جگہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس حسرتیں ہی حسرتیں ماں. اب آپ دیکھیں جو جہاز گرا ہے, آپ سب کو یہ نیوز ملی ہوگی. کل تک اس کے مسافروں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے. وہ کس منزل کی طرف جا رہے تھے؟
کیا سوچ کے اس منزل کی طرف جا رہے تھے کہ ہم نے کراچی اترنا ہے، لیکن ان کی منزل کہیں اور تھی جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان مسافروں کے بھی فیوچر پلانز ہوں گے، ان کے بھی کئی ادھورے کام ہوں گے جو انہوں نے ابھی کرنے ہیں، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ بہت سارے پروگرام انہوں نے بنائے ہوں گے، انہوں نے بہت سی خواب دیکھے ہوں گے آئندہ زندگی کے لیے، بہت سی خواہشات ہوں گی ان کی جو ابھی ان کے پوری کرنے کی تمنا رکھتے ہوں گے، مگر صرف ایک منٹ میں لاکھوں خواہشات دم توڑ گئی، لاکھوں پلان ادھورے رہ گئے، اور لاکھوں تمنائیں بکھر کے رہ گئی، اور ان کے ساتھ ہی مٹی ہو گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ واقعی سچ کہا ہے رب العزت نے، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انسان پہ لامتناہی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھے میں اور آپ، ایک ذرا سی دیر کے لیے دنیا میں کیا آ گئے، فرعون بن گئے، اکڑ کے بیٹھ گئے کہ پتہ نہیں یہیں جینا ہے اور یہیں رہنا ہے اور مجھے جانا نہیں ہے۔ ارے بہت سے آئے جنہوں نے ایسا ہی سوچا تھا ہم نے نہیں جانا، پھر دیکھو کیسے گئے نا دنیا سے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو اپنے لیے کچھ سامان لیں اس سیریز سے، تب ہم سمجھیں گے کہ یہ کوشش کامیاب رہی، ورنہ صرف باتیں ہی ہیں۔ اگر واقعی دنیا کی زندگی ابھی تک ہمیں دھوکہ ہی دے رہی ہے اور ہم اس کے دھوکے کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو صرف یہ باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے اس سے واقعی سبق لیا ہے تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس غفلت سے ہمیں نکال دے۔ سنتے ہیں ایک نشید، پھر آگے دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔